تو اتنا بھی اپنے آپ کو انسانیت کے مقام سے نہیں گرانا کہ آپ ان ممنوع ایام میں بھی اپنے جذبات پر آپ قابو نہ رکھ سکیں۔ اب اس کو کٹ لگ گیا ہے فزیکلی، تو یہ ایک نقصان ہے۔ اب اس کا ازالہ یہ نہیں کہ بیٹھ کے اس پہ کٹ کے اوپر روئے۔ یہاں توبہ سے مراد گناہوں سے توبہ ہے یا دور رہنا مراد ہے؟ یہاں دور رہنا مراد ہے۔ اور اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو جسم کے ساتھ ساتھ اپنا روح بھی پاک کرتے ہیں۔ تفریق بین المومنین کا کاروبار کرنے کے لیے جنہوں نے مسجد زرار بنائی تھی اور جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ آ کے ہماری مسجد کا افتتاح فرمائیں، تو اللہ کریم نے اس کے مطابق، یہ آپ کو پس منظر سارا جانتے ہیں، اللہ کریم نے اس کے مطابق ہدایت دے دی کہ آپ نے ایسی مسجدوں میں قدم نہیں رکھنا، لا تقم فیہ ابدا ابدا۔ کیوں؟ اب ہم وہ مسجدیں کہاں سے لائیں، وہ مرکز کہاں سے لائیں جو فرقہ بندیوں سے آزاد ہوں اور جو صرف للہ اللہ کے لیے ہوں؟ اور ظالموں کو اللہ معاف نہیں کرتے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے۔ یہاں تو کعبہ میں بھی غریبوں کو وہ کعبے کا دروازہ بھی غریبوں کے لیے نہیں کھلتا، وہاں پہ بھی صرف ان لوگوں کے لیے دروازے کھلتے ہیں جن کے پاس دنیاوی اقتدار یا دنیاوی جاہ و جلال ہو۔ اور اللہ توبہ کن کی قبول کرتا ہے؟ جو ذہنی طور پہ قلب و نظر کو پاکیزہ رکھ کر غلط کاموں سے واقعتاً اجتناب کر کے آتے ہیں، یعنی طاہر لوگوں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد یوسف ہوں۔ آپ مجھے اور نظر یاد خان صاحب کو یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے توبہ کرنے والے اور طاہر کون ہیں۔ یہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے، یہ اس سلسلے کا یہ 8واں پروگرام ہے۔ جی خان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو اس دنیا میں امن، سکون اور فلاح اور کامیابی والی زندگی گزارنے کے لیے جن جن صفات کا حامل ہونا ضروری ہے، ہم ان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ وہ صفات جو اللہ کی پسندیدہ صفات ہیں اور جو انسان میں ہونی چاہیے۔ یہ بارہا بات کہی جا چکی کہ انسان کو اختیار اور ارادہ بھی دیا گیا، انسان کو عقل و شعور سے بھی نوازا گیا، انسان کو اس زمین کا وارث بھی بنایا گیا، وراثت ارضی اور خلافت ارضی کا تاج بھی بنایا گیا، اور اس کو ساری کائنات کو مسخر کرنے کی صلاحیت بھی دی گئی۔ اور کیا کہا گیا کہ انسان اپنی ذات کو پہچانے، اپنی حقیقت کو سمجھے، اپنے اور کائنات کے درمیان جو اس کا تعلق ہے اس کو جانے، اور اپنے اور خالق کے درمیان جو رشتہ اور تعلق ہے وہ ذہن میں رکھے۔ ہمارا نسب العین یعنی انسانوں کا نسب العین اللہ کی ذات ہونی چاہیے، اللہ کی ذات کا تعارف اور اس کی پہچان، اسی پہ انسان کا انسان ہونا ممکن ہے۔ انسان اسی صورت میں انسان کامل ہو سکتا ہے جب اسے احساس ہو کہ اس نے اپنے خالق کو پہچان لیا ہے اور اس کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے یا وہ کر رہا ہے۔ ہم اس سلسلے میں بہت سارے عنوانات دیکھ چکے، جن جن لوگوں سے اللہ کریم محبت فرماتے ہیں یا کرتے ہیں، ان میں صابرین، متوکل، انصاف کرنے والے، اور اس کے علاوہ بہت ساری ہم دیگر کے خصوصیات پڑھ چکے۔ آج ہمارا موضوع ہے تائب، توبہ کرنے والے، اور طاہر، پاکیزگی اختیار کرنے والے۔ یہ دونوں لفظ اکٹھے اس لیے آ رہے ہیں کہ دونوں ایک ہی آیت میں آئے ہیں۔ ہم پہلے آیت سے سٹارٹ کرتے ہیں 2/222۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی 222 ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ جی، یہ یہاں پہ دونوں لفظ آخر پہ آئے ہیں کہ اللہ کن کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور ان کا مفہوم آپ خود سمجھیں گے، دیکھیں گے۔ عورتوں کے ساتھ مخصوص ایام کا ذکر کر کے کہا گیا کہ ان ایام میں آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ علیحدہ رہنا ہے یا پاک صاف ہونے کا انتظار کرنا ہے، تو آپ نے ان کے قریب نہیں جانا، اس کے بعد تمہیں اجازت ہے۔ یہ خانگی زندگی کے جو لوازمات ہیں، جو باتیں ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا۔ وہ ہدایات آپ ابتدائی آیت کے ابتدائی الفاظ میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ آخر پہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر اللہ کے قانون کے مطابق چلو گے اور اس کی ہدایات کے مطابق معاشرتی اور خانگی زندگی اور انفرادی زندگی بھی گزارو گے، تو اللہ ایسے رجوع کرنے والوں کو، توبہ کرنے والوں کو، تائب لوگوں کو، یہاں توبہ سے مراد گناہوں سے توبہ ہے یا دور رہنا مراد ہے؟ یہاں دور رہنا مراد ہے کہ آپ ان چیزوں سے جو اذیت دینے والی ہوتی ہیں، جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہیں، جو بیماریوں کا باعث ہوتی ہیں، ان ایام میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے سے اس طرح سے قربت نہیں کرنی جس طرح سے ہوتی ہے انسانی تقاضوں کے مطابق۔ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے قانون اور ہدایت کے مطابق چلانا ہے۔ تو اتنا بھی اپنے آپ کو انسانیت کے مقام سے نہیں گرانا کہ آپ ان ممنوع ایام میں بھی اپنے جذبات پر آپ قابو نہ رکھ سکیں۔
یہ ساری باتیں سمجھا کے کہا جا رہا ہے اللہ ان توبہ کرنے والوں سے، اللہ کے قانون کی طرف جھکنے والوں اور آلودگیوں سے دور رہنے والے پاک صاف مطہر لوگوں کو محبت کرتا ہے۔ یہ دونوں الفاظ اکٹھے آپ سمجھے کس لیے بیان ہوئے ہیں کا بات کافی ہے۔ ویسے توبہ کا مفہوم ہم دیکھ لیتے ہیں ایک آیت اور پڑھنے کے بعد، 9/108 اور 9/106۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی 106 پہلے پڑھتا ہوں۔ وآخرون مرجون لامر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم واللہ علیم حکیم۔ دوسری آیت ہے لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ جی، ان دونوں آیات میں ایک آیت کریمہ میں توبہ کی وضاحت ہوئی ہے، اور دوسری آیت میں طاہر لوگوں کی، اپنے جو پاک صاف رہنے والے ہیں ان کی بات کی گئی ہے۔ تو جو پہلی توبہ والی آیت ہے اس کا مفہوم ذرا دیکھیں کہ کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے، ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا۔ یعنی انسان نے غلطی کی، انسان غلط راستے پہ چل گیا، پھر انہیں احساس ہوا، انہوں نے اس غلطی کا ازالہ کرنے کی کوشش کی اور اس سے وہ باز آئے اور اس سے اپنے آپ کو سیدھے راستے پر احساس کرنے کے بعد سیدھے راستے پر چلے، تو یہ بات اللہ پر منحصر ہے کہ وہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے یا ان کو عذاب دیتا ہے۔ یہاں عذاب کے بالمقابل توبہ کا لفظ آیا ہے۔ توبہ کا مفہوم اصل میں یہ ہے کہ انسان ایک راستے پر جا رہا ہے، اس کا راستہ ہے صراط مستقیم، آگے ایک راستے میں چوراہا آتا ہے، وہ اس چوراہے سے غلط راستے پر مڑ گیا ہے، اس نے جانا کسی اور راستے پر تھا، لیکن اس حقیقی راستے پر صراط مستقیم پر جانے کی بجائے وہ طاغوتی راستے پر، شیطانی یا ابلیسی راستے پر یا اپنی خواہشات کے راستے پر چل پڑا ہے، تو کچھ دور جا کے اس کا ہر قدم اس کو اپنی منزل سے دور کر رہا ہے۔ تو کچھ دور جا کے اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں تو غلط راستے پر آ رہا ہوں، یہ جو آثار دیکھ رہا ہوں یا راستے کی جو علامات مجھے بتائی گئی تھیں وہ میں دیکھ رہا ہوں، تجربات بتا رہے ہیں کہ یہ راستہ غلط ہے۔ تو وہاں بیٹھ کے وہ اس کا ازالہ اس طرح سے نہیں کر سکتا جو اس سے نقصان ہو چکا، کہ وہاں پہ صرف بیٹھ کے لفظ دہرانا شروع کر دے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا میں توبہ کرتا ہوں۔ اس کا حل یہ ہوگا کہ وہ واپس آئے اپنے چوراہے پر اور پھر وہاں سے اپنے سیدھے راستے پر چلے۔ تو یہ جو پروسیس ہوتا ہے واپس آ کے سیدھے راستے پر چلنے کا، یہ توبہ کہلاتا ہے۔ اپنی گناہوں کا ادراک کرنے کے بعد، اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے اور اس کے ہونے والے نقصانات کی تلافی کرنے کے لیے وہ حسنات کرے، سیئات کی تلافی کو ختم کرنے کے لیے، سیئات کے نقصان کی تلافی کرنے کے لیے انسان غلط کام کر بیٹھتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، فزیکل قانون کی بھی عطا کے خلاف ورزی کر بیٹھتا ہے، اسے نقصان ہوتا ہے۔ اب اس کو کٹ لگ گیا ہے فزیکلی، تو یہ ایک نقصان ہے۔ اب اس کا ازالہ یہ نہیں کہ بیٹھ کے اس پہ کٹ کے اوپر روئے، بلکہ اس کا حل یہ ہے کہ اس کے لیے جو اللہ نے قانون ضابطہ بنایا ہوا ہے کہ اٹھ کے آپ دوائی لگائیں اور اس کاٹ کا زخم کا اندمال کریں۔ اس کو عربی والے مغفرت کہتے ہیں، وہ زخموں کا مندمل ہو جانا، یعنی ازالہ ہو جانا۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، جو قرآن کریم نے اصول دیا ہے 11/114 میں، کہ جو حسنات ہوتی ہیں وہ سیئات کا ازالہ کر دیتی ہیں، سیئات سے جو نقصان ہوتے ہیں وہ ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں یا ان کا ازالہ ہو جاتا ہے، تلافی ہو جاتی ہے۔ مرتے وقت کی توبہ اسی لیے کہتے ہیں قبول نہیں ہوتی کیونکہ واپس آ کے ازالہ کر کے سیدھے راستے پر چلنے کا ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے، وقت سے پہلے ادراک ہونا چاہیے، یہ ہوتی ہے توبہ، اس کو کہتے ہیں تائب۔ تو جو توبہ کرتا ہے، تائب ہوتا ہے، وہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس نے احساس کر لیا، اس نے اپنے ایمان کا ادراک کر لیا، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، تو وہ اس کی تلافی کرے۔ یہ دونوں آیات آپ کو کیا سمجھا رہی؟ دوسری آیت جس کو ہم نے 108 میں پڑھا، 9/108 میں، کہ اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے ان پاک صاف لوگوں سے، یہاں آگے پیچھے آپ پس منظر دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے خلاف، یعنی مسلمانوں کے مرکزی نظام کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے بغاوت کرتے ہوئے مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، ارشاد لمن حارب اللہ، جو اللہ کے خلاف منصوبے بنا رہے تھے، پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف منصوبے بنا رہے تھے، تفریق بین المومنین کا کاروبار کرنے کے لیے جنہوں نے مسجد زرار بنائی تھی اور جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ آ کے ہماری مسجد کا افتتاح فرمائیں، تو اللہ کریم نے اس کے مطابق، یہ آپ کو پس منظر سارا جانتے ہیں، اللہ کریم نے اس کے مطابق ہدایت دے دی کہ آپ نے ایسی مسجدوں میں قدم نہیں رکھنا، لا تقم فیہ ابدا، ابد تک۔ کیوں؟ یہ مسلمانوں کے لیے نقصان پہنچانے کے لیے ہیں۔ ایسی یہ یہاں پہ سارا تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی ہوئی ہے وہ اس قابل ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، یعنی مسجد قباء، یا آج کل جو مسجد بھی راہ اللہ کے قانون کے مطابق مرکز بنایا جائے اس کے مطابق اس میں کھڑا ہونا۔ اس میں ایسے آدمی ہیں کہ بہت پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں،
یہاں کیا مراد ہے پاک ہونے سے؟ جسمانی طور پہ پاک ہونا، وہ تو ہر مسلمان اپنے طور پہ پاک ہی رہتا ہے، وضو کر کے بھی پاک ہی رہتا ہے۔ جسمانی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ یہاں روحانی اور جسمانی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اندر نفس کی پاکیزگی بھی، قلب و نظر کی پاکیزگی بھی، اور ذہن کی طہارت یہاں مراد ہے۔ تو وہ اللہ خوب ہے جاننے والا، اور اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو جسم کے ساتھ ساتھ اپنا روح بھی پاک کرتے ہیں۔ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی۔ آج ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کا مقصد کیا تھا کہ نماز ادا کرنے والے، صلات کا فریضہ سر انجام دینے والے، جب تم وضو کرتے ہو ظاہری طور پر وہ جسم کے حصے جہاں بیرونی آلودگیاں لگ جاتی ہیں ان کو پانی سے دھو کے صاف کر رہے ہو، جھاڑ رہے ہو، تیمم کر کے جس طریقے سے پاکیزگی حاصل کر رہے ہو، اسی طرح اپنے من کو بھی پاک صاف کرو، کیونکہ جس کے حضور حاضر ہو رہے ہو، جس کے آگے سجدہ ریز ہونے جا رہے ہو، اس کا حکم ہے کہ میرے قانون کے سامنے سجدہ ریزی کرنی ہے، زندگی اس کے قانون کے مطابق گزارنی ہے۔ قلب و نظر کی پاکیزگی ضروری ہے، اپنے من کی پاکیزگی ضروری ہے۔ اگر من کی پاکیزگی نہیں ہوگی تو کسی طور پر بھی فلاح، کامیابی اور کامرانی ایسی رسمی عبادات سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ کریم اس طرح سے ناپسند کرتے ہیں۔ یہ ساری آیات آپ غور کریں تو یہاں طاہر سے مراد من کی پاکیزگی رکھنے والے اور جسمانی طہارت کے ساتھ ساتھ روحانی، نفسیاتی اور پاکیزگی، قلب و نظر کی پاکیزگی رکھنے والے بھی مراد ہیں۔ اب ہم وہ مسجدیں کہاں سے لائیں، وہ مرکز کہاں سے لائیں جو فرقہ بندیوں سے آزاد ہوں اور جو صرف للہ، اللہ کے لیے ہوں؟ یہاں تو کعبہ میں بھی غریبوں کو وہ کعبے کا دروازہ بھی غریبوں کے لیے نہیں کھلتا، وہاں پہ بھی صرف ان لوگوں کے لیے دروازے کھلتے ہیں جن کے پاس دنیاوی اقتدار یا دنیاوی جاہ و جلال ہو۔ اللہ اس امت پر رحم کرے۔ بہرحال آپ نے بات سمجھ لی کہ کیا مراد ہے اس سے۔ ہم توبہ کے سلسلے میں ہم پہلے آیت نمبر 3/128 دیکھتے ہیں اور پھر 110/3۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی 128 ہے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اور اس کے بعد سورہ النصر کی 110 کی 3 ہے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جی، ان دونوں آیات کو ذرا ملا کر دیکھیں، توبہ کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اور ذہن میں آپ ان کو بتا دیجئے کہ آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ یعنی پیغمبر اپنے اختیار نہیں جتاتے، اپنا حکم نہیں چلاتے، اللہ کے چونکہ نمائندے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول ہوتے ہیں، اللہ کے وہ پیغام بار ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں اور خود بھی ان پر عمل کرتے ہیں اور اپنے پیروکاروں کو بھی، اپنے ماننے والوں کو بھی اس پر چلاتے ہیں۔ اے میرے پیغمبر، آپ ان کو بتا دیں کہ اللہ ہی چاہے تو آپ کی توبہ قبول کر لے، اس کو پتہ ہے کہ آپ نے کس طریقے سے آپ نے اپنے قلب و نظر کے مطابق سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے، احساس ہوا ہے غلطیوں کا یا نہیں ہوا، تو اس کے مطابق وہ اگر آپ کو چاہے تو توبہ قبول کرے۔ اللہ کے قانون کے اندر ہے توبہ کے اصول دیے ہوئے کہ اس طرح سے تمہیں عمل کرنا ہے، وقت سے پہلے عمل کرنا ہے، وقت گزارنے کے بعد نہیں۔ اور پھر کہا کہ چاہے وہ عذاب دے، جو اگر غلط کام کرو گے تو غلط کاموں کا نتیجہ بھگتو گے، اور اگر اچھے کام کرو گے تو اچھا نتیجہ ہوگا۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ، اور ظالموں کو اللہ معاف نہیں کرتے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے۔ پھر آخری آیت میں یہ کہا گیا کہ میرے پیغمبر، آپ کو فتح تو مل گئی، آپ نے جو جدوجہد کی، کوششیں کی، کامیابی حاصل کی، اللہ نے آپ کی وہ کوششوں کو اور آپ کو اس سے سرفراز کیا، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور آپ کی محنت ٹھکانے لگی۔ تو اس لیے میرے پیغمبر، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں پھر جوک در جوک آتے ہوئے دیکھے تو پھر اللہ کی کیا کر، ان کو اس قانون کے مطابق چلا، وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ آپ اللہ کی تسبیحات کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹھ کے تسبیح پڑھنا، یعنی آپ اپنے ذہن میں اللہ کے قانون کو مد نظر رکھیں اور ہر ایک اپنے اس نظام میں، اپنے قانون میں، اپنے دین میں ذمہ داریاں پوری کرے، اور اس اللہ تعالیٰ سے ہی مغفرت کی دعائیں مانگیں۔ آپ اللہ کا قانون ہی تمہاری تلافیاں کر سکتا ہے، جو تم کمی بیشی ہو گئی ہے وہ اللہ کے قانون کی روح سے ہی پوری ہوگی۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کہا اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور اللہ توبہ کن کی قبول کرتا ہے؟ جو ذہنی طور پہ قلب و نظر کو پاکیزہ رکھ کر غلط کاموں سے واقعتاً اجتناب کر کے آتے ہیں، یعنی طاہر لوگوں سے۔ مزید طاہر کی جو آیات ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں یہ باتیں ہیں۔ 33/3 میں یہ ہے کہ قرآن کریم کو کوئی مس نہ کرے سوائے ان کے جو طاہر ہوں، یعنی جو اچھے مقاصد کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے اس کی طرف آنا ہے، اپنی ذات کی بھی تطہیر کرنی ہے، 74/4 میں ہے۔ اور پھر یہ بہت ساری آیات ہیں تطہیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے کر دی ان لوگوں کی جو اللہ کے پیغمبر کے قریبی ساتھی اور پیغمبر علیہ السلام کے گھر والے ہیں، آل بیت ہیں۔ یہ آیت تطہیر آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، میں لمبی بحثوں میں نہیں جا رہا، صرف مفہوم آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے قانون کی طرف، اللہ کی طرف خلوص دل سے رجوع کرتے ہیں اور پاکیزگی قلب و نظر کے ساتھ اس کی طرف آتے ہیں اور اللہ کے قانون پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ
ہم اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ ہم نے دیکھا کہ کون کون سی خصوصیات ہیں جن کو اپنانے اور جن پر عمل کرنے سے اللہ کریم محبت کرتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں وہ صفات اپنانے کی اور اس طرح اللہ کی محبت کا مصداق بننے کی ہمت دے، توفیق دے، اور یہ اعزاز حاصل ہو۔ وسلام۔ اللہ آپ کو خیر وعافیت سے رکھے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اگلی نشست تک اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔